اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں یا دور دراز تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے برائے کرم وہ فرش مجلس و تشریف نہیں آئے۔ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب ذکی بھارتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک باز بلند نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ ہوگا نہ خون پاک تو روئے گا کب کوئی، ہوگا نہ خون پاک، ہوگا نہ خون پاک تو روئے گا کب کوئی، فرش عذاب بچھائے گا کیا بد نصب کوئی،
فرش عذاب بچھائے گا کیا بد نصب کوئی. شعر حاضر کر رہا ہے، سماعت فرمائیے گا کہ رسمن لحد میں جانا ہمیں بھی پڑا مگر رسمن لحد میں جانا ہمیں بھی پڑا مگر رسمن لحد میں جانا ہمیں بھی پڑا مگر عشق علی میں مر کے بھی مرتا ہے کب کوئی. عشق علی میں مر کے بھی مرتا ہے کب کوئی. ہوگا نہ خون پاک. ایک بار سے بلند آدھے صلوات پڑھ دیں حضرات. یہ بھی قطع حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا. کوئی مجھ کو کچھ کہے میں نے تو باد کربلا. کوئی مجھ کو کچھ کہے میں نے تو باد کربلا. نام دین مصطفیٰ کا دین سرور رکھ دیا. نام دین مصطفیٰ کا دین سرور رکھ دیا. پھر میسر ہو نہ ہو آغوش ایسی سوچ کے گود میں. ایک مطلع چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. اکرم صاحب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا. شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا. کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا. کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا. شعر حاضر کرنا، سماعت فرمائیے گا کہ حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم. حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم. جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا. جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا. معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے. معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے. کربلا کا غم ہر ایک غم کی دوا ہو جائے گا. شعر حاضر کریں، سماعت فرمائیے گا کہ تازیہ خانہ سجا کے تجربہ کر لیجئے.
لیجئے آمد زہرا کا گھر میں سلسلہ ہو جائے گا، آمد زہرا کا گھر میں سلسلہ ہو جائے گا، تذکرہ کرتے رہو اصغر کا تم شام و سحر، تذکرہ کرتے رہو اصغر کا تم شام و سحر، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ ایک بار سے بلند نعرے صلوات پڑھ دیں، ایک شعر اس کے بعد ایک مقطع، اس کے بعد نیر مجیدی صاحب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر، آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر، حشر میں اشک عزا مشکل کشا ہو جائے گا، نظم تو زینب کی کوئی بھی مصیبت ہو زکی، نظم تو زینب کی کوئی بھی مصیبت ہو زکی، ایک مصرع کربلا کا مرثیہ ہو جائے گا، ایک مصرع کربلا کا مرثیہ۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں، ایک بار سے بلند نعرے صلوات پڑھ دیں۔ ایک سلوات بھیجیے بر عرض کر رہا ہوں کہ تیرا یہ معجزہ پسر بو تراب ہے، تیرا یہ معجزہ پسر بو تراب ہے، جو ماتمی ہے اس کا پسینہ گلاب ہے، تیرا یہ معجزہ پسر بو تراب ہے، جو ماتمی ہے اس کا پسینہ گلاب ہے، اور کہتی ہے آنے والے سے یہ قبر کی فضا، خاک شفا نہیں ہے تو مٹی خراب ہے، کہتی ہے آنے والے سے یہ قبر کی فضا، کہتی ہے آنے والے سے یہ قبر کی فضا، خاک شفا نہیں ہے تو مٹی خراب ہے۔ اب ملازمہ کہ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں، حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ ایک بازوئے حسین ہے، ایک بازوئے رسول، ایک بازوئے حسین ہے، ایک بازوئے رسول، دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے، ایک بازوئے حسین ہے، ایک بازوئے رسول، دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے، اور خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پا باپ کا بیٹے کا راج ہے، خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک
آب و ہوا پا باپ کا بیٹے کا راج ہے، خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک، آب و ہوا پا باپ کا بیٹے کا راج ہے۔ اور یہ بھی قطع مظاہرہ ہے جناب علی اکبر اسلام کے حوالے سے کہ خطرات سے پائی ہے اماں سجدوں نے جس میں، خطرات سے پائی ہے اماں سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے۔ خطرات سے پائی ہے اماں سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے۔ اور صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ اور مظاہرہ ہے کہ حالات تو ہر دور میں بدلا کیے لیکن، حالات تو ہر دور میں بدلا کیے لیکن، واللہ کبھی قول پیغمبر نہیں بدلا۔ حالات تو ہر دور میں بدلا کیے لیکن، واللہ کبھی قول پیغمبر نہیں بدلا۔ چکر تو بہت کاٹے مخالف نے علی کے، کعبے نے مگر اس کا مقدر نہیں بدلا۔ چکر تو بہت کاٹے مخالف نے علی کے، کعبے نے مگر اس کا مقدر نہیں بدلا۔ کعبے نے کہا گرد میرے گھومنے والوں تم کو میرے قبلے کی طرف جانا پڑے گا۔ کعبے نے کہا گرد میرے گھومنے والوں تم کو میرے قبلے کی طرف جانا پڑے گا۔ مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں لیکن، جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں لیکن، مانا کہ مسلم، آگے تشریف لے ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ کعبے نے کہا گرد میرے گھومنے والوں تم کو میرے قبلے کی طرف جانا پڑے گا۔ مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں لیکن، جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، مگر میں نے حرم چھوڑا نہ راہ کربلا بدلی۔ ہزاروں بار مجھ سے اس زمانے کی ہوا بدلی، مگر میں نے حرم چھوڑا نہ راہ کربلا بدلی۔ اور تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، یہاں آ کر علی کی تیغ نے اپنی ادا بدلی۔ تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، یہاں آ کر علی کی تیغ نے اپنی ادا بدلی۔ تبسم سے علی اصغر نے کتنے سورما مارے، یہاں آ کر علی کی تیغ نے اپنی ادا بدلی۔ یہ بھی قطع مظاہرہ ہے کہ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ واقعی جو جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھئی آخری قطع مدعو ہمارے جناب زینب سلام اللہ کے حوالے سے کہ بعد رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں، یوں ہی میرے حسین کا ہمسر کوئی نہیں۔ بعد رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں، یوں ہی میرے حسین کا ہمسر کوئی نہیں۔ اور زینب نے تیرے گھر میں بھی ماتم کیا یزید، سب گھر حسین کے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں۔ زینب نے تیرے گھر میں بھی ماتم کیا یزید، سب گھر حسین کے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت آفتاب خطابت عالی جناب مولانا سید میثم ظہری صاحب کو تشریف لائیں اور رونق افروز منبر کو ہو کر اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر مولانا سید محمد اصغر صاحب مرحوم ابن تفضل حسین کے نام الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صلوات بر محمد. حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر کی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کہاں سمجھ سکتے ہو، تم کہاں ادراک کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 2-4 راتوں سے نہیں، 10-20 راتوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین محمد و آل محمد کی خدمت فرمائی. بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. دیکھیں قبلہ اگر آپ متوجہ ہوں تو میں عرض کروں کہ عام طور پر جب ایصال ثواب کی مجالس پڑھی جاتی ہیں
اور کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب ممبر پہ آتا ہے تو اپنے بیان کی ابتدا، اپنی مجلس کا آغاز قرآن مجید کی کسی ایسی آیت سے یا معصوم کی کسی ایسی حدیث سے کرتا ہے جس میں یا تو موت و حیات کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر مقصد زندگی بیان ہوتا ہے، یا پھر نجات اور شفاعت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی، بلکہ سورہ قدر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو سورہ قدر ہے اس کا بھی ایصال ثواب سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ نے کسی نہ کسی کی تدفین میں شرکت ضرور فرمائی ہوگی۔ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور غسل و کفن دینے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے، تو یہ شرف بھی، یا یوں کہا جائے کہ یہ پہچان بھی، یہ شناخت بھی صرف ہماری ہے کہ ہمارے یہاں مومنین قبر کے چاروں طرف بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ہر فرقے میں، ہر مسلک کے افراد میں ایسا نہیں ہوتا، اس کا بھی ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں عرض کروں گا کہ لوگ قبر کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں، اور آپ حضرات نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا اور خود بھی یہ عمل انجام دیا ہوگا کہ اس وقت کہا یہی جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے۔ اصلاً فاتحہ کا مطلب ہے سورہ حمد، اس لیے کہ سورہ حمد ہی کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ حمد کے بہت سے نام ہیں، اس میں ایک نام فاتحہ بھی ہے، لیکن جب قبر کے چاروں طرف لوگ بیٹھتے ہیں تو اس وقت سورہ حمد پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ دے تو وہ بھی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو حکم دیا گیا ہے وہ سورہ قدر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، وقت ہو تو 10 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، جلدی میں ہو 1 ہی مرتبہ پڑھیں، لیکن سورہ قدر کی تلاوت کے لیے تاکید ہے کہ اس وقت جب کسی کو دفن کیا گیا ہے، آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ لیکن جب آپ اس وقت سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کرتے ہیں، اور داخل کر کے آپ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی صرف رسم نہیں ہے کہ جو انجام دی جاتی ہے کہ بھئی قبر کے پاس بیٹھ کے جب سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا تو انگلیوں کو مٹی میں داخل کیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ پڑھا، اس کے بعد انگلیوں کو نکالا، پھر دوسری جگہ داخل کیا، پھر سورہ پڑھا، پھر وہاں سے نکالا، پھر تیسری جگہ داخل کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے جتنے سورے ہیں، ہر سورے کے پڑھنے کا کوئی نہ کوئی ثواب، کوئی نہ کوئی اجر، کوئی نہ کوئی فائدہ معصومین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ میں کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں وظائف الابرار رکھی ہوئی ہوگی جس میں کچھ چنندہ سورے بھی موجود ہوتے ہیں، آپ اس پہ پڑھیں۔ سورہ دہر سے پہلے لکھا ہوگا کہ سورہ دہر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، سورہ مزمل سے پہلے لکھا ہوگا کہ سورہ مزمل پڑھنے سے کیا فجوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، سورہ مدثر پڑھنے سے یہ ملتا ہے، سورہ نبا پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے ہر سورے کی تلاوت کا کچھ مخصوص ثواب اور مخصوص اجر اور خصوصی فائدہ معصومین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اگر آپ تلاش کریں تو سورہ قدر پڑھنے کا بھی ایک فائدہ جو آخر میں فائدہ ہے وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں سورہ قدر پڑھنے کا جو فائدہ معصومین نے بیان کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والا حشرات الارض کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ حشرات الارض کے
شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حشرات الارض میں ترجمہ کر دوں اس لیے کہ بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حشرات الارض کا مطلب ہوا کیڑے مکوڑے، یعنی یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے شر سے، ان کے زہر سے، ان سے ہونے والی بیماریوں سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے جو برابر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ سنتے ہیں فلاں وائرس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور دنیا میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ سورہ قدر کی کثرت سے تلاوت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ بھی حشرات الارض میں آتے ہیں۔ تو سورہ قدر جو ہے یہ انسان کو حشرات الارض سے بچاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ قبر کی مٹی میں انگلیوں کو داخل کر کے سورہ قدر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جب مومنین سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ معصومین نے بیان کیا ہے اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے تحریر کیا ہے کہ جب انگلیوں کو داخل کرتے ہیں مٹی میں اور سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ قدر کی تلاوت کی برکت سے ہماری انگلیوں سے جو شعائیں نکلتی ہیں، جو ریز نکلتی ہیں، وہ قبر کے اندر جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے جو میت ہے یعنی جسے ہم نے دفن کیا ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے انگلیوں کو بار بار مٹی میں داخل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں یہ ساری باتیں اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ جو باتیں ہماری پریکٹس میں ہیں، یعنی جو اعمال و افعال ہم انجام دیتے ہیں، کبھی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ منہ کھول کے اعتراض کر دیتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو یا آپ جس کو پوچھیں اس کو معلوم ہو، لیکن کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام انجام دیتے چلے آئے ہیں یا ہمارے آباء و اجداد کوئی کام انجام دیتے چلے آئے ہیں تو ہم فوراً اس کا انکار نہ کر دیں بلکہ پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، فوراً نہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری انگلیوں سے جو ریز نکلتی ہیں، جو شعائیں نکلتی ہیں، ان کی وجہ سے مرنے والا کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ایک بات آپ ہمیں بتائیں، جو دفن ہوا ہے وہ بھی معصوم نہیں ہے، جو سورہ قدر کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہیں، جسے دفن ہم کر چکے ہیں وہ بھی گناہگار، ہم بھی گناہگار، لیکن سورہ قدر کی برکت یہ ہے کہ اگر ہمارا جیسا گناہگار غیر معصوم خاطی سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اس کی انگلیوں سے نکلنے والی شعاؤں کی وجہ سے مرنے والا کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بھیا اگر ہمارا جیسا خاطی انسان قرآن صامت کی چند آیتوں کی تلاوت کر دے تو اس کی انگلیوں سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو قبر میں جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میت حشرات الارض سے محفوظ رہتی ہے۔ تو اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، وہ تشریف لے آئے، ایک باوت بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن قبلہ ایک بات اور، اس وقت بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی موضوع کو تفصیل کے ساتھ پیش کروں، لہذا ایک دو باتیں چیدہ شعراء بیٹھے ہوئے سلام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں قبلہ یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہے اور یہ نجات کا جو مسئلہ ہے اس کو عام طور پہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، عام طور پہ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا۔ اللہ نے جو پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو کس لیے بھیجا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بشیر بن کے بھی آئے تھے اور نذیر بن کے بھی آئے تھے۔ بشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے ہدایت بشری کے لیے، لیکن ہدایت بشری کے لیے اللہ نے پیغمبر کو نہ صرف بشیر بنا کے بھیجا اور نہ صرف نذیر بنا کے بھیجا۔
آپ نے غور کیا؟ بلکہ اللہ نے پیغمبر کو بشیر بھی بنایا اور اللہ نے پیغمبر کو نذیر بھی بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف بشارت ہوگی تب بھی ہدایت مکمل نہ ہوگی، اور اگر صرف نذارت ہوگی تب بھی ہدایت مکمل نہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، بشارت بھی ضروری ہے اور نذارت بھی ضروری ہے، یعنی روز قیامت کے عذاب سے ڈرانا بھی ضروری ہے اور جنت و کوثر کی گفتگو بھی ضروری ہے۔ بھئی پیغمبر کی زندگی میں آپ دیکھیں تو کبھی پیغمبر جنت کی بات کر رہے ہیں، یہ بشارت ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، یہ نذارت ہے، جنت کے باغوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بشارت ہے، جہنم کی وادیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نذارت ہے، جنت کے پھلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بشارت ہے، جہنم کے شعلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نذارت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، تو یہ بشارت ہے، اور اگر کہہ رہے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، تو یہ نذارت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو دونوں چیزیں ضروری، آپ نے غور کیا؟ تو بشارت بھی ضروری ہے اور نذارت بھی ضروری۔ دیکھیں اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے اور دل میں اثر کر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امالیہ شیخ صدوق۔ شیخ صدوق ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے امالیہ شیخ صدوق۔ بہرحال چونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے لہذا کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی بات ضرور پڑھ دی جائے جو واقعی ریکارڈ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیے آپ نے اکثر علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے سنا ہوگا کسی کتاب کا نام امالی، امالیہ شیخ مفید، امالیہ شیخ صدوق۔ آپ کو پتہ ہے امالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں امالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امالی علماء کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو ان علماء نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر نہیں کی۔ بات آپ سمجھے؟ مثلا بہار الانوار، بہار الانوار کو امالی نہیں کہا جاتا۔ مثلا اصول کافی ہے، اس کو امالی نہیں کہا جاتا۔ کیوں کہ شیخ کلینی نے یا بہار الانوار علامہ مجلسی نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائی، تو جس کو کوئی اپنے ہاتھوں سے تحریر کرے اس کو امالی نہیں کہا جاتا۔ پھر امالی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ امالی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ امالی جو ہے یہ بنا ہے املا سے۔ آپ نے غور کیا؟ امالی جو ہے، دیکھیں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، یہ جو ہم سے ایک آدھ لوگ زیادہ عمر کے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امالی بنا ہے املا سے۔ جب پہلے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا تو املا بولا جاتا تھا۔ اب آپ املا کے لفظ سے واقف نہیں ہیں لیکن املا کی حقیقت سے واقف ہیں۔ املا کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیشن۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ املا کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیشن۔ جیسے کوئی استاد جو ہے بچوں کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈکٹیشن۔ امالی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ڈکٹیٹ کی ہوئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جو املا کی ہوئی ہو، یعنی جہاں کسی عالم نے بولا اور کسی نے لکھا اسے کہتے ہیں امالی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، اس کو کہتے ہیں امالی۔ اب یہ ہمارے بزرگ علماء کی جو کتابیں امالی کے نام سے ہیں ان کے سلسلے میں بھی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی موضوع پر یا مختلف موضوعات پر جو تقریریں کی یا جو خطبے دیے یا جو گفتگو کی یا جو کسی کے سوال کا جواب دیا تو ان کے جو شاگرد وہاں بیٹھے رہتے تھے انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان شاگردوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر ان چیزوں کو لکھا۔ جب انہوں نے ان چیزوں کو لکھا تو ایک کتاب مرتب ہو گئی۔ اس کتاب کو کہا گیا امالی، یعنی شیخ صدوق نے اپنی زندگی میں جو کچھ بولا اس کو ان کے شاگردوں نے بعد میں جمع کیا، تحریر کیا، اس کو کہتے ہیں امالی۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حالانکہ اس کو اس نام سے نہیں جانا جاتا لیکن جیسے مثلا نہج البلاغہ ہے کہ مولا کائنات کے خطبات کو جناب سید رضی نے جمع فرمایا، اس کو کہا جائے گا امالی۔ تو امالی کا مطلب کیا؟ جس کو بعد میں جمع کیا جائے۔ ایک روایت اور ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ کہ وہ روایت یہ ہے کہ ہمارے یہ بزرگ علماء جب بہت زیادہ بزرگ ہو گئے،
یعنی عمر کی اس منزل پر پہنچ گئے اور بیمار بھی ہو گئے کہ اب ہاتھ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بہت توجہ، آنکھوں سے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، سن بھی نہیں پا رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اٹھ کے اپنے امور انجام نہیں دے رہے ہیں، بالکل آج کی زبان میں آن بیڈ ہے، سمجھ رہے ہیں، بالکل صاحب فراش ہے، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، تو اب یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، لیکن دین کی خدمت کا جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت میں بھی ان کے شاگرد چاروں طرف بیٹھے رہتے تھے اور یہ بولتے رہتے تھے، وہ لکھتے رہتے تھے۔ کیا سنا آپ نے؟ یہ بولتے رہتے تھے، وہ لکھتے رہتے تھے۔ اب اس صورت میں جو کتابیں تیار ہوئیں ان کو عمالی کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی نکتہ نہ ہوگا اگر اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ بھئی ہمارے یہ علماء معصوم نہیں تھے، ان کا تعلق عصمت سے نہیں تھا، معصوموں کی فہرست پہ شامل نہیں تھے، لیکن معصوموں کے چاہنے والے تھے، لہذا ایک وقت ایسا آیا کہ بیماری کی وجہ سے آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، سماعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں، بیڈ کے اوپر ہیں، بستر کے اوپر ہیں، لیکن اس وقت بھی ذہن کام کرتا رہا۔ غور کیا آپ نے؟ ذہن کام کرتا رہا۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ جب اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا اثر ہمارے ان علماء کے ذہنوں پر نہیں ہوا تو ہلکے سے بخار کا اثر اللہ کے رسول کے ذہن پر کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمالیہ شیخ صدوق میں ایک حدیث ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ اگر یہ حدیث آپ کے ذہن میں رہے تو یہی حدیث جو ہے وہ صراط مستقیم، بہت غور سے سنیے گا، یہی حدیث جو ہے یہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہی صراط مستقیم۔ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آپ مکمل بیدار ہو کے، مکمل متوجہ ہو کے آپ میری طرف دیکھیں اور بات کو سنیں۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ بڑی خاموشی سے سنا آپ نے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں سنیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ میسم زدی کا قول نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگے تو بولیں، اچھا نہ لگے تو نہ بولیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کے امام کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام فرمانے کہ اللہ کی رحمت سے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور اس کی رحمت جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن امام فرمانے کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ اب دوسرا جملہ آپ سنیں گے، گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اور اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہو جاؤ کہ رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اتنا زیادہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام نے جو فرمایا تو مبلغین کو، ذاکرین کو، خطبہ کو، علماء کو اپنے بیان کے لیے اسی کو معیار قرار دینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ ساری باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ تم گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ بس اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، جو ہماری سمجھ میں آئے وہ ہم کرتے چلے جائیں، نہیں یہ بھی نہیں، اور اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہو جاؤ کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاؤ، رحمت الہی سے مایوس ہو جاؤ۔ دیکھیں قبلہ، ایک کتاب ہے مانی الاخبار، اتفاق سے یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے، مانی الاخبار۔ شیخ صدوق نے مانی الاخبار میں معصوم کے حوالے سے تحریر کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ جھٹکا لگے، انہوں نے لکھا کہ شیطان کا نام اصل میں ابلیس نہیں تھا۔ غور کیا آپ؟ امام فرما رہے کہ شیطان کا نام ابلیس نہیں تھا، انہوں نے فرمایا اس کا نام حارث تھا۔
وہ جنوں میں سے تھا. آپ نے غور کیا؟ وہ جنوں میں سے تھا. اس کا نام حارث تھا. امام فرماتے ہیں جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس پر لعنت کی, اور جب اللہ نے اس پر لعنت کی تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا, اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ. جو اللہ کی رحمت سے, آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہا جاتا ہے. یہ آپ نے سن لیا شیخ صدوق کے حوالے سے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہا جاتا ہے. اب عزیزو, ہمارے یہی چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھری ہوئی مسجد میں مولا کائنات سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی, روز قیامت جو لوگ آپ کی ولایت کے منکر ہوں گے ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ. یہ اللہ کی رحمت سے مایوس. صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ قبلہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کہ جن کے پاس ولایت امیر المومنین کی دولت نہ ہو. اور قبلہ اس وقت حدیثیں ہی یاد آ رہی ہیں, تو ایک حدیث اور سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل اور مجلس تمام. دیکھیں قبلہ, آج اگر کوئی شخص سید ہے تو وہ اپنی سیادت پر فخر کرتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے سیادت پر فخر کرنے کا؟ سیادت پر فخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم معصومین کی اولاد ہیں. یہی مطلب تو ہے. رسول کی اولاد ہے, مولا کائنات کی اولاد ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت کوئی کاظمی سید ہے, کوئی موسوی سید ہے, کوئی تقوی ہے, کوئی نقوی ہے, کتنی پشتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی باقری ہے تو امام محمد باقر کی اولاد ہے, لیکن کتنی پشتوں کے وسیلے سے؟ کوئی کہے گا 45, کوئی کہے گا 50, کوئی کہے گا 52ویں پشت ہے, کوئی کہے گا 60ویں پشت ہے. تو بھیا 50 پشتیں گزر جانے کے بعد, 60 پشتیں گزر جانے کے بعد آدمی فخر کر رہا ہے کہ مثلا میں امام جعفر صادق کی اولاد ہوں, یا میں مولا علی کی اولاد ہوں, یا میں امام حسن کی اولاد ہوں, یا امام زین العابدین کا بیٹا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ چھٹے امام سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ مولا علی سے کسی کی قربت ہوگی؟ کسی کی قربت ہوگی؟ کتنا قریبی معاملہ. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے, وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, وہ فرزند ہیں سرکار سید الشہداء کے, وہ بیٹے ہیں مولا علی کے. یعنی مولا علی آپ کے چھٹے امام کے دادا کے دادا. ایگزیکٹ بالکل یہی رشتہ ہے نا, یہی ریلیشن ہے نا کہ دادا کے دادا. اتنا قریبی معاملہ ہے امام جعفر صادق کا. پھر قبلہ ہم سید ہیں تو ان کی اولاد تو ضرور ہے, لیکن ہمارا کردار اس لائق نہیں. آپ کچھ غور کر رہے ہیں؟ ہم غیر معصوم, وہ معصوم, ہم انسان کہنے کے لائق نہیں. ان پر لوگوں کو خدائی کا دھوکہ ہو رہا ہے, تو کہاں ہم کہاں وہ. لیکن چلیے نسبت ہے تو احترام ضروری ہے. لیکن چھٹے امام وہ بھی معصوم, مولا علی بھی معصوم, وہ بھی امام, مولا علی بھی امام. تو وہ جو بیٹے ہیں کتنا بڑا شرف ہے. لیکن آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, دیکھیں سنیں اور بہت غور سے سنیں, اگر یہ بات رائے گاہ ہو گئی تو میں سمجھوں گا پوری مجلس رائے گاہ ہو گئی, کہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس بات سے زیادہ کہ میں مولا علی کا بیٹا ہوں, میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ان کی ولایت پر قائم ہوں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ, کہ میں ان کی ولایت پر قائم. ایک باوات بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. یعنی یہ ہے مرتبہ ولایت امیر المومنین کا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ سارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنت پہ جو انٹری ہوگی، جنت پہ جو داخلہ ہوگا وہ خاندان دیکھ کے نہیں ہوگا، شجرہ دیکھ کے نہیں ہوگا، ولایت دیکھ کے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد، معاملہ صرف پڑھتے ولایت کا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ولایت امیر المومنین کا ہے، ولایت امیر المومنین کا، اور قبلہ ولایت امیر المومنین کے بغیر کوئی شے قابل قبول نہیں، وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ولایت امیر المومنین کے بغیر قابل قبول نہیں۔ بات تھوڑی تلخ ہے مگر میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا، بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب ہماری بستی میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں لوگ عزاداری کرتے تھے مگر اب نہیں کرتے، پہلے وہ بھی تعزیہ رکھتے تھے اب نہیں رکھتے، پہلے وہ بھی علم اٹھاتے تھے اب نہیں اٹھاتے، پہلے وہ بھی مجلس میں آتے تھے اب نہیں آتے، بعض جگہ آتے بھی ہیں اور بعض جگہ لوگ کہتے ہیں بھائی پورا گاؤں تو سب عزادار تھے لیکن اب عزاداری نہیں کرتے، اب تعزیہ داری نہیں کرتے، انہوں نے چھوڑ دی تعزیہ داری۔ میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے کسی نے چھوڑ دی لیکن کبھی آپ نے اس نقطے پر بھی غور کیا کہ وہ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، لیکن کیا عزاداری میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا ماتم میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا مجلس میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا شب داریوں میں کوئی کمی آ گئی؟ کمی تو نہیں آئی بلکہ اور اضافہ ہوا۔ یہ امام حسین کا ماتم ہے، جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بڑی قیمتی بات۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب کیوں نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے اور اس وجہ سے نہیں کرتے، اور مجلسوں میں یہ پڑھ دیا گیا اس لیے وہ چلے گئے اور یہ کہہ دیا گیا اس لیے وہ ناراض ہو گئے۔ دیکھیں بھائی سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے کہ ایک دل میں سقیفہ اور کربلا رہ نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، اصل مطلب ہے ایک صلوات اور پڑھے پر محمد، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ ہمارے بھائی کو دوشنبے کے دن قتل کیا گیا، بار بار کہتی تھی کہ دوشنبے کے دن میرے بھائی کو قتل کیا گیا، جبکہ روز عاشورہ متفقہ علیہ ہے کہ روز جمعہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو وہ روز جمعہ تھا، لیکن بی بی فرماتی تھی کہ دوشنبے کے دن میرے بھائی کو قتل کیا گیا۔ کیوں فرماتی تھی؟ کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ آپ کی جدہ یہ کیا فرماتی تھی کہ آپ کے بھائی کو دوشنبے کے دن قتل کیا گیا؟ تو فرمایا کہ وہ اس لیے فرماتی تھی کہ دوشنبے کے دن ہمارے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، اور اسی دن سقیفہ کا انعقاد ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کی جو بنیاد ہے وہ سقیفہ ہے، یعنی وہاں جو کام ہوا اسی کی وجہ سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم و ستم ہوا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ جب آقا حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ تو یزید کے لشکر سے آواز آئی کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ ہاں عزیزوں، ماہ مبارک رمضان ہے، آپ ماشاءاللہ روزہ دار ہیں، دن بھر آپ روزہ رکھتے ہیں، نہ معلوم کتنی باتیں بتائی جاتی ہیں، سحری میں یہ کھا لیجئے تو پیاس کا احساس نہ ہوگا، یہ چیز پی لیجئے تو آپ کو پیاس کا احساس نہ ہوگا۔ عزیزوں ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ جب روزے کے عالم میں بھوک کا احساس ہو تو کہو یا حسین، جب تشنگی کا احساس ہو تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرو۔ ہاں عزیزوں، تو روزہ قبول بھی ہوگا اور اس کے اجر میں اور اضافہ بھی ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ جو ماہ مبارک رمضان کا ہے
یہ اور ہم کو امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں. معلوم ہے 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد کھانا بھی کھا لیں گے، پانی بھی پی لیں گے، لیکن کربلا کا میدان جہاں پیاس کا کیا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے ہیں، الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہا ہے. ہماری جان قربان. عزیزوں، یہ امام حسین کی پیاس، یہ امام حسین کی تشنگی، اسی کے لیے تو کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں، یہ امام حسین کی پیاس ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے. جب کوئی پوچھتا تھا مولا کھانا دیکھ کے کیوں روئے، تو فرماتے تھے کہ جب کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتے. پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے. کسی نے پوچھا مولا پانی دیکھ کے کیوں روئے، کہ جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے. عزیزوں، ایک ایک واقعہ امام کے ذہن میں کربلا کا تھا. جب ہمارے چوتھے امام 25ویں محرم کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، جزاکم اللہ خیر الجزا. ہمارے 5ویں امام اپنے بابا کو لے کے چلے، بقیع میں لے جا کے دفن کیا. گھر آئے، روتے رہے. رات گزر گئی. صبح کو کسی ملازم نے آ کے بتایا آقا آپ کے بابا کا ناقہ اپنی جگہ پر موجود ہے. امام چلے، ادھر ادھر دیکھا، ناقہ کہیں نظر نہیں آیا. لوگوں کو لیے ہوئے بقیع میں آئے. آگے کیا دیکھا کہ جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، وہ ناقہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. امام کی قبر پر اپنا سر رکھے ہوئے ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. 5ویں امام آگے بڑھے، ناقے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ناقہ اٹھا، امام کے ساتھ گھر آیا. دوسرے دن پھر وہ بقیع میں ملا. امام پھر اسے گھر لے کے آئے، لیکن تیسرے دن کچھ ایسا ہوا کہ ناقہ گھر کے دروازے پر نہ تھا. ہمارے 5ویں امام پہنچے، جا کے کیا دیکھا کہ ناقے نے دم توڑ دیا. امام کی قبر پر روتے روتے دم توڑ دیا. بس عزیزوں، لوگوں نے پوچھا مولا کسی جانور کو اپنے آقا سے ایسی محبت تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی، یہ کیا وجہ ہے؟ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بابا نے اس ناقے پر سوار ہو کے نہ معلوم کتنے سفر کیے، کتنے حج کیے، لیکن ہمارے بابا نے کبھی اس ناقے کو ایک تازیانہ نہیں مارا. بس مجلس تمام ہو گئی. ارے جس امام نے ناقے کو تازیانہ نہ مارا، اس امام کو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام اس طرح سے لایا گیا کہ زنجیر کھینچی جا رہی ہے، پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں. امام فریاد کر رہے ہیں اے بابا آپ کے بیٹے پر کیا کیا ظلم ہو. حضرات ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد اصغر مرحوم ابن تفضل حسین کے نام پڑھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ الصمد بسم اللہ. ایک منٹ ہے. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ شاعر اہل بیت عامر فیض آبادی کی ششماہی کی مجلس 1 مارچ کو اسی درگاہ بیت الحزن میں منعقد ہوگی. 1 مارچ کو 7:30 بجے شب میں، جس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں. یا حسین
صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ مصائب والنہار صبات علیہ میں سرنا لیالیا صبات علیہ صبات علیہ بابا تمہارے بعد پڑی جو مصیبتیں دن پر اگر وہ پڑتی بدل جاتا رات میں درجہ دردناک ہیں باطل کی سازشیں ہم پر مصیبتوں کے فلک کو گرا دیا بابا تمہارے بعد یہ امت نے دی دغا پہلو پہ میرے جلتا ہوا در گرا دیا محسن شہید ہو گیا وائے مصیبتاں اور ظالموں نے حق علی غصب کر لیا چلو میں خون لے کے یہ کہتے تھے شاہدی اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ ہے بس جبھی انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں اصغر کو پیار کر کے یہ کہتی تھی سیدہ جس وقت شہ نے آخری سجدہ ادا کیا شمر لعین ظلم کا خنجر چلا دیا صحرا نے اپنی گود میں سر شہ کا لے لیا سوئے فلک اٹھائی نظر اور یہ کہا فدوی خدا نے شے کو پکارا کہ آؤ اب ہے نفس مطمئن تو تمہارا ہی بس لقب ہو جاؤ رب سے راضی کہ راضی ہے تم سے رب اٹھے حسین دشت سے آتی رہی
صدا یا حسین 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 اللہم السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، علیکم ابن فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔